جان ہے عشق مصطفیٰ، روز فزوں کرے خدا، جس کو ہو درد کا مزہ، ناز دوا اٹھائے کیوں۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پیارے پیارے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں اپنے پروگرام عشق رسول میں۔ اور عشق رسول کا اس کا موضوع ہوا کرتا ہے، اور عشق رسول کے مختلف پہلوؤں کو ہم اس پروگرام کے اندر ڈسکس کیا کرتے ہیں۔ عشق رسول موضوع ایسا ہے کہ جب ایک عاشق رسول سنتا ہے تو اس کے دل کی کلی کھل جاتی ہے۔ اپنے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام سے عشق کے کیا تقاضے ہیں، کس انداز سے عشق کرنا چاہیے، ہمارے اسلاف کا کیا طریقہ رہا ہے کہ پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام سے کس انداز سے وہ محبت کیا کرتے تھے۔ تو آج کا جو ہمارا موضوع ہے وہ ہے الفت مدینہ، مدینہ پاک سے محبت کرنا۔ مدینہ کون سا مبارک شہر جس کا نام آئے تو دلوں کی کلی کھل جائے، وہ شہر جس کو نسبت ہے آقا مدینہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے، ہمارے محبوب آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے نسبت ہے۔ وہ مدینہ کہ جس کے خاک کو نسبت ہوئی آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے قدموں سے، کیسا مبارک شہر ہے کہ جہاں آج بھی پیارے آقا مدینہ والے مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم آرام فرما۔ دیکھیے پیارے اسلامی بھائیوں، یہ ایک اصول ہے نا، ٹھیک ہے، یہ ایک اصول بنیادی طور پر یاد کر لیجئے کہ جو محبوب ہوتا ہے نا، اس سے نسبت رکھنے والی چیز بھی محبوب ہوتی، یا جو پیارا ہوتا ہے اس سے جس چیز کو بھی تعلق ہو وہ پیاری ہو جاتی ہے، اور یہی محبت کے تقاضے ہوا کرتے ہیں۔ تو الحمدللہ ہمیں اپنے آقا مدینے والے مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے محبت ہے، اور ان کی محبت کیا ہے؟ ان کی محبت تو ایمان کی جان ہے، ایمان کی بنیاد ہے۔ تو ان سے محبت ہے تو جس شہر میں وہ رہیں، جس شہر میں آج بھی ان کا روضہ مبارکہ موجود ہو، تو اس مدینے سے کیوں نہ محبت ہوگی؟ جی ہاں، اس مدینے سے بھی ہمیں محبت ہے، اور آج اسی الفت مدینہ کے موضوع پر ہم گفتگو کریں گے۔ ہمارے ساتھ ہمارے مبلغین بھی موجود ہیں، حسنین اتاری ہمارے ساتھ موجود ہیں ماشاءاللہ، ایاز اتاری بھی انشاءاللہ تشریف لے کر آئیں گے۔ تو آئیے سب سے پہلے درود پاک کی فضیلت سن لیتے ہیں۔ آقا مدینہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، بروز قیامت اس کی دہشت اور دشوار گزار گھاٹیوں سے جلد نجات پانے والا وہ شخص ہوگا جس نے دنیا میں مجھ پر کثرت سے درود پڑھے ہوں گے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ درود کو اپنا معمول بنائیے کہ قیامت کی دشوار گزار گھاٹیوں سے، ان مسائل سے، ان مصائب سے نجات کا بہت آسان طریقہ درود پاک کی کثرت ہے۔ الفت مدینہ ہمارا موضوع ہے، مدینہ پاک سے محبت، اور کیا مدینہ پاک سے محبت کریں، کیوں کریں، کیا اس کے فضائل ہیں، کیا اس کی برکتیں بھی ہیں۔ تو آئیے اپنے مبلغ دعوت اسلامی حسنین اتاری کی طرف چلتے ہیں، اور سب سے پہلے ہم ان سے یہ سمجھتے ہیں کہ حضور محبت مدینہ، اس حوالے سے احادیث مبارکہ کو اگر ہم دیکھیں تو کیا ہمیں کوئی ترغیب ملتی ہے کہ مدینے سے ہمیں محبت کرنی چاہیے؟ اور پھر مدینہ پاک کے فضائل کچھ اگر آپ بیان کریں احادیث کی روشنی میں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ واقعی وقار بھائی، مدینہ طیبہ کا جب تذکرہ آتا ہے، مدینہ طیبہ کی جب بات آتی ہے تو عاشقوں کے دل کھل جاتے ہیں، ان کے چہروں پر مسکراہٹیں آ جاتی ہیں، اور یاد مدینہ میں ان کی آنکھیں آنسو بہاتی ہیں۔ اللہ اللہ ہمیں بھی کیونکہ مدینہ طیبہ شہر ہی وہ ہے، مدینہ طیبہ مقام ہی وہ ہے کہ میری الفت مدینے سے یوں ہی نہیں، میرے آقا کا روزہ مدینے میں ہے۔ مدینہ طیبہ سے محبت کرنا، مدینہ طیبہ سے پیار کرنا، مدینہ طیبہ کی طرف جانا، مدینہ طیبہ میں حاضر ہو کر پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پر درود پاک پڑھنا، مدینہ طیبہ کے عشق میں مچلنا، مدینہ طیبہ کی یاد میں تڑپنا، یہ تو پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ان معاملات کی ترغیب دلائی۔ اولیاء کرام، صحابہ کرام کے عمل سے یہ بات بالکل واضح ہے، اور جو ایسا نہیں کرتے، جو مدینے جاتے ہیں نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے روزے پر حاضر نہیں ہوتے، ان کے لیے وعیدیں بھی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمائی۔ بیسیکلی اگر ابتداءً دیکھیں تو مدینہ طیبہ کی 4 طرح کی فضیلتیں ہیں۔ اچھا، نمبر 1،
خود مدینہ طیبہ کی عظمت، مدینہ طیبہ کی رفعت، مدینہ طیبہ کی برکت اور مدینہ طیبہ کا تقدس۔ سبحان اللہ۔ نمبر 2، مدینہ طیبہ میں رہنے والے لوگوں کی برکتیں، جیسے جو انصار تھے مدینہ طیبہ میں رہا کرتے تھے، تو قرآن پاک میں احادیث طیبہ سے ان مدینہ طیبہ میں رہنے والے انصار کی بھی بہت فضیلتیں اور مقام و مرتبے اللہ تبارک و تعالیٰ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمائے۔ اچھا، یعنی وہاں کے جو رہائشی تھے، وہاں کے جو افراد تھے، ان کے بھی فضائل۔ نمبر 3، جو تیسرا جو تقسیم ہے وہ یہ کہ مدینہ طیبہ میں جو مسجد نبوی ہے اور مسجد نبوی سے متصل جو مقامات ہیں جیسے جنت البقیع ہے، ان کے بھی فضائل احادیث طیبہ میں بے شمار آئے۔ نمبر 4، مدینہ طیبہ میں موجود پہاڑ، مدینہ طیبہ میں موجود باغات، مدینہ طیبہ میں درخت، ان کے بھی احادیث طیبہ میں فضائل آئے۔ مدنی چینل کے ناظرین، یہاں میں کہنا چاہوں گا بڑے جامع انداز سے ماشاءاللہ حضرت تیاری کر آئے۔ دیکھیں، ہم مدینے سے محبت کی بات کرتے ہیں، ذکر مدینہ ہم کرتے ہیں نا، یاد مدینہ، تو ذہن میں آ سکتا ہے یار آپ اتنا کیوں مدینہ مدینہ کرتے ہو؟ خاص طور پہ دعوت اسلامی ماشاءاللہ ان کے تو جس کو کہتے ہیں نا رگو پے میں مدینے کی محبت ہے، تو کیوں اتنا ذکر مدینہ، کیوں اتنی یاد مدینہ؟ تو دیکھیے تو صحیح مدینے کے فضائل کتنے ہیں، ہر چیز کے ایک الگ الگ انداز سے ماشاءاللہ انہوں نے ابھی تو صرف تعارف کرایا ہے۔ ابھی آئیے کچھ فضیلتیں سنتے ہیں، فضائل سنتے ہیں۔ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، بخاری شریف کی بڑی واضح حدیث مبارکہ ہے، بخاری شریف کی، وَالْمَدِينَةُ خَيْرٌ لَهُمْ لَوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ، اور مدینہ لوگوں کے لیے بہترین جگہ ہے اگر لوگ اس بات کو جان لیں۔ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، علی انقاب المدینۃ ملائکۃ، مدینے کے راستوں میں، مدینے کی گلیوں میں فرشتے ہوتے ہیں، سبحان اللہ، لا يدخلها الطاعون ولا الدجال، نہ تو مدینے میں طاعون داخل ہو سکتا ہے، طاعون کی بیماری آ سکتی ہے، نہ یہاں پر دجال کی جو مصیبت ہے وہ آئے گی۔ نبی پاک صلی اللہ کی گلیوں میں فرشتے ہوتے ہیں، بالکل۔ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، بڑی پیاری حدیث مبارکہ ہے، جو آپ نے کہا نا کہ ہم مدینے سے کیوں محبت کرتے ہیں، ہماری ہر چیز میں مدینہ کیوں ہے، مدرسہ ہے تو مدرسۃ المدینہ، جامعہ ہے تو جامعۃ المدینہ، چینر ہے تو مدنی چینر، جناب قافلے ہیں تو مدنی قافلے، ہمارے ہر مدنی کام میں مدینہ 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 ہے۔ کیوں؟ یہ پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، اللہم حبب الینا المدینۃ، اے میرے رب مدینے کی محبت عطا فرما، کا حبنا مکہ، اے میرے رب جیسے تو نے ہمارے دل میں مکے کی محبت ڈالی۔ ارشاد فرمایا، او اشدہ، یا پھر مکے سے بھی زیادہ محبت ہمیں مدینے کی عطا فرما۔ نبی پاک مدینے کی محبت خود آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے دعا فرمائی مدینے کی محبت۔ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے وہاں کے رہنے والے، بلکہ یہاں تک ارشاد فرما دیا جس سے بن پڑے وہ مدینے میں آ کر فوت ہو۔ یہ جو بار بار مدینے جاتے ہیں، یہ جو ہر مہینے، ہر ایک دو ماہ، جب اللہ تبارک و تعالی توفیق دے یا ایک سچے مومن کے دل میں یہ جو تڑپ ہوتی ہے کہ میں بار بار مدینے جاؤں، بار بار مدینے جاؤں، بار بار حج پہ جاتے ہیں، بار بار عمرے پہ جاتے ہیں، ان کے ذہنوں میں یہ حدیث مبارکہ موجود ہوتی ہے کہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، من استطاع، جسے یہ طاقت ہو، جسے یہ بن پڑے، ان یموت بالمدینۃ، کہ وہ مدینے میں وفات پائے، فلیمت بہا، اسے چاہیے کہ وہ مدینے میں مرے۔ کیوں؟ فإنی اشفع لمن مات بہا، چونکہ میں اس کی شفاعت کروں گا جس کی وفات مدینہ طیبہ میں۔ میں کہنا چاہوں گا اس حدیث مبارکہ کو، یہ میں نے بھی پڑھی اور اس کو پڑھ کے ماشاءاللہ ہمارے ایاز بھائی بھی تشریف لا چکے ہیں، ایک خاص ذوق پیدا ہوتا ہے۔ یہ بات ہے نا، جس سے ہو سکے مدینے میں مرے، بالکل، جس سے ہو سکے مدینے میں مرے، کہ جو مدینے میں مرے گا آقا نے ارشاد فرمایا میں اس کی شفاعت کروں۔ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے مدینے کے لیے، مدینے والوں کے لیے، مدینے میں رہنے والے مسلمانوں کے لیے، مدینے میں جو مسلمان رہتے ہیں ان کے پھلوں کے لیے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے برکت کی دعا فرمائی، ان کے ماپ، ان کے سا کے لیے، ان کے مد کے لیے نبی پاک علیہ السلام، جی بالکل، ان کے لیے بھی نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے دعا ارشاد فرمائی۔ حدیث مبارکہ ہے، اے میرے رب ابراہیم تیرے خلیل ہیں، تیرے بندے ہیں، تیرے نبی ہیں، دعا کا مکہ تھا، حضرت ابراہیم نے مولا تیری بارگاہ میں مکہ والوں کے لیے دعا کی، انا محمد عبدو کا، میں محمد تیرا بندہ ہوں، و نبیو کا، تیرا نبی ہوں، و رسولو کا، اور تیرا رسول ہوں، ادعو کا لی اہل المدینہ،
میں تجھ سے اہل مدینہ مدینہ کے لوگوں کے لیے دعا کرتا ہوں مثل ما دعاک بہ ابراہیم لأہل مکہ، جس طرح حضرت ابراہیم نے اہل مکہ کے لیے دعا کی۔ اب وہ دعا کیا تھی؟ یا اللہ ان کے پھلوں میں برکتیں عطا فرما، ان کے پیمانوں میں برکتیں عطا فرما، یا اللہ یہاں سے بیماری کو دور کر دے، یا اللہ یہاں پر دجال کو نہ آنے دینا، یا اللہ یہاں سے پریشانیاں دور کر دینا۔ حضرت ابراہیم خلیل اللہ نے جس طرح مکہ مکرمہ کے لیے دعائیں کی تھیں، پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے مدینہ منورہ کے لیے وہ دعائیں فرمائیں۔ بالکل نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جب مدینے کی اتنی برکتیں ہیں کہ مدینے میں فوت ہونے والی کی فضیلتیں ہیں، مدینے میں نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے روضہ رسول پہ جو حاضر ہوتا ہے اس کی برکت سنیے۔ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، من زار قبری وجبت لہو شفاعتی، سبحان اللہ، تو میرے روضہ انور پر آئے، میرے روضے پر آئے، حاضری دے، مجھ پر لازم ہے کہ میں اس کی شفاعت کروں۔ کیا بات۔ اور ارشاد فرمایا، یعنی یہاں حسنین بھائی خاص مدنی چینل کے ناظرین توجہ فرمائیے گا، خاص حدیث مبارکہ موجود ہے کہ جو آقا مدینہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی قبر انور پر، آپ کے مزار مبارک پر، میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا مزار موجود ہے نا مدینے میں، مزار مبارک موجود ہے، اور صرف آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا نہیں، ساتھ میں حضرت ابوبکر صدیق اور فاروق اعظم کا بھی مزار مبارک موجود ہے۔ تو اس مزار پر حاضری کی خاص ترغیب دی جا رہی ہے اور اس کی فضیلت بیان کی جا رہی ہے کہ من زار قبری وجبت لہو شفاعتی، کہ جس نے میرے مزار پر، میری قبر پر حاضری دی، زیارت کی، اس کے لیے میری شفاعت لازم ہو گئی۔ تو جو شفاعت کے طلبگار ہیں، اور یقین جانیے قیامت کے روز میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی شفاعت کام آئے گی۔ ارشاد فرمایا، وہ من وجد ساعتن، جو وقت پائے، جس کے پاس یہ موقع ہو کہ وہ مدینے آیا ہو لیکن میرے روزے پر حاضر نہ ہوا ہو، فقط جفانی، اللہ اللہ، مجھ سے بے وفائی کی۔ یعنی وہاں گیا اور حاضری نہیں دی۔ بالکل ترغیبات ہیں کہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، کجاووں کو نہ باندھا جائے، صرف 3 مساجد کی طرف سفر کیا جائے ثواب کی نیت سے، کہ ان مساجد میں ثواب زیادہ ملے گا۔ ان مساجد میں ایک مسجد ہے مسجدی حاضہ، جو تیسری مسجد ہے مکۃ المکرمہ، مسجد اقصیٰ، ارشاد فرمایا مسجدی حاضہ، اور میری مسجد کے ترغیب ہے کہ سفر اس نیت سے بھی کرو کہ یہاں پر ثواب بڑھ جاتا ہے، اور کیوں نہ بڑھے کہ یہاں پر ایک نماز، حدیث مبارکہ میں ہے کہ جو شخص 2 رکعت گھر سے وضو کر کر آئے اور مدینہ طیبہ میں 2 رکعت پڑھے، اسے حج کا ثواب ملتا ہے۔ آپ یہ دیکھیں وقار بھائی، یہاں 3 مسجدوں کا خاص بیان کیا گیا کہ ثواب کی نیت سے وہاں سفر کرے، اور خاص قبر انور پر جو حاضری کے لیے روایتیں وہ الگ ہیں۔ آپ یہ دیکھیں وقار بھائی، کسی بھی شخص کے اگر نام زیادہ ہوں، اوصاف زیادہ ہوں، تو یہ اس کے مقام و مرتبے پر دلیل ہوتے ہیں۔ اچھا، جیسے ہم اعلیٰ حضرت کے جب القابات بیان کرتے ہیں تو ہم کہتے ہیں الحافظ، القاری، المجدد، ہم القابات گنواتے جاتے ہیں اور منیم بھائی کا پورا گلدستہ ہے، یاد آ گئے تھے۔ تو آپ یہ دیکھیے کہ جن کے القابات یا جن کے نام زیادہ ہوں تو ہم یہ کہتے ہیں کہ بڑے فضیلت والے ہیں۔ کسی بھی شخص کے متعلق ہم یہ کہتے ہیں یار یہ بڑا امانت دار ہے، یہ سچ بولنے والا ہے، یہ ہمیشہ جوڑنے کی کوشش کرتا ہے، یہ جھوٹ نہیں بولتا ہے۔ جتنے القاب زیادہ ہوں، اس کے پاس فضائل زیادہ ہیں۔ مدینہ طیبہ کے علماء نے 100 سے زائد نام گنوائے ہیں مدینہ طیبہ کے، کہ مدینہ طیبہ کے 100 سے نام زائد ہیں، جن میں سے چند ایک سنیے: مدینۃ المنورہ، مدینۃ الایمان، طیبہ، المدینۃ المنورہ، مدخل صدق، المشکورہ، مدینۃ المشرفہ، مہاجر رسول، قریۃ الانصار، قریۃ الاسلام، قلب ایمان، قریۃ رسول اللہ، المحفوظ، ارض اللہ، حرم رسول اللہ، دار الایمان، دار السلامہ، دار الفتح، اور بھی بے شمار نام ہیں۔ 100 سے زائد مدینہ طیبہ کے نام ہیں۔ یہ اس کی برکت، اس کی فضیلت، اس کے مقام پر دلیل ہوتے ہیں۔ مدنی چینل کے ناظرین، یہ الفت مدینہ موضوع ہی ایسا ہے کہ اگر ابھی حسنین بھائی جاری رہیں تو ماشاءاللہ یہ تو چلتا ہی رہنا ہے، لیکن ظاہر ہے آپ بھی ہمارے ساتھ موجود ہیں اور آپ کی کچھ کالز بھی آ چکی ہیں، تو آئیے کچھ کالز کی طرف چلتے دیکھتے ہیں آپ اپنے عشق کا کس طرح اظہار کرنا چاہتے ہیں، کیا کہنا چاہتے ہیں۔ جی کالز ہے تو چلائیے گا۔ ماشاءاللہ پروگرام عشق رسول کے رنگ جاری و ساری ہے، اور آج کا جو موضوع ہے یقیناً الفت مدینہ۔ یہ شاعر کیا خوب کہتے ہیں، میری الفت مدینے سے یوں ہی نہیں، میرے آقا کا روزہ مدینے میں ہے۔ سبحان اللہ، ماشاءاللہ۔ جی اور
ماشاءاللہ سلسلہ آپ کا بہت اچھا جا رہا ہے. میرا سوال ہے کیا مدینے کی محبت کا ذکر قرآن میں ہے؟ سبحان اللہ. انشاءاللہ اسی حوالے سے بھی ہمارے ایاز مدنی بھائی موجود ہیں، ان کی طرف چلیں گے، دیکھتے ہیں وہ کیا فرماتے ہیں. جی نیکسٹ. محمد ارسلان اتاری ملتان شریف سے بات کر رہا ہوں. وقار بھائی آپ سے عرض ہے کہ ہم عشق مدینہ سے تو محبت کرتے ہیں، آپ یہ ارشاد فرمائیں ہم عشق مدینہ کو اور بہتر انداز میں محبت کرنے لگ جائے، اس بارے میں کچھ مدنی پھول ارشاد فرما دے. آج محسن بھائی نظر نہیں آ رہے، اس کی کیا وجوہات ہے؟ سبحان اللہ، ماشاء اللہ. آپ کا الفت مدینہ کو بھی آپ کی سلامت رکھے، اور ماشاءاللہ جو آپ کی محسن بھائی سے محبت ہے اللہ پاک اس کو بھی سلامت رکھے. اچھا کہ آپ نے انہیں یاد کیا. جی ہاں، ویسے تو نارملی ہمارے محسن مدنی بھائی جو ہیں وہ یہ پروگرام کیا کرتے ہیں، آج ان کی کچھ مصروفیات تھیں اس کی وجہ سے وہ تشریف نہیں لا سکے، تو آج ہمیں موقع مل گیا ذکر مدینہ کرنے کا. باقی اس الفت مدینہ اور محبت مدینہ کو مزید کیسے بڑھائیں، تو اس کا طریقہ یہی ہے کہ ہمیں اس سے محبت کیوں ہے، مدینہ پاک سے کیوں محبت ہے، کیا وجہ ہے؟ وجہ یہ ہے کہ اس مدینے کو میرے آقا نے اپنایا ہے. میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا وہاں روضہ مبارکہ ہے، تو آقا مدینہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی نسبت سے ہمیں اسے محبت ہے. تو جتنا ہم اپنے آقا علیہ الصلوۃ والسلام سے اپنی محبت کو بڑھائیں گے، اور ان سے محبت کو کیسے بڑھائیں گے، ان کی سنتوں کو اپنا کے، ان کے طریقے کو اپنا کے، اتنی ہماری محبت مدینہ بھی بڑھتی چلی جائے گی. مدینے کا عشق تو جہنم سے آزادی کا ذریعہ ہے. سبحان اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں اے عشق تیرے صدقے جلنے سے چھٹے سستے، جو آگ بجھا دے گی وہ آگ لگائیے. کیا بات کے ہے، دل میں ایک ایسی تڑپ ہوتی ہے. تو یہ نسبت کی بھی جیسے میں نے بات کی نا کہ نسبت کی بنا پر، کیونکہ اس خاک کو، مدینے کی خاک کو نسبت ہے میرے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام سے، لہٰذا ہم اس سے محبت ہے. تو اپنے ایاز مدنی بھائی کی طرف چلتے ہیں اور ہم یہی پوچھیں گے کہ حضور یہ جو نسبت کی برکت ہے کہ ایک چیز کو جب دوسری چیز سے نسبت ہو جائے، یوں کہہ لیں ایک ادنا کو جب اعلیٰ سے نسبت ہو جائے تو وہ ادنا بھی اعلیٰ ہو جاتی ہے. تو محبت مدینہ کے تناظر میں نسبت کی برکتوں کے حوالے سے کیا فرمائیں گے قرآن کی روشنی میں بالخصوص؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. سب سے پہلے تو وقار بھائی یہ واقعی بہت زبردست بات آپ نے ارشاد فرمائی کہ ادنا چیز کو جب اعلیٰ سے نسبت ہو جائے نا تو وہ بھی اعلیٰ ہوا کرتی ہے. اور قرآن کریم میں اگر ہم نسبت کے تعلق سے جب ہم گفتگو دیکھتے ہیں نا وقار بھائی، تو جا بجا کئی مقامات پر اللہ رب العالمین نے نسبت کی برکات کو بیان فرمایا ہے. سب سے پہلے جب ہم چوتھے پارے کی طرف بڑھتے ہیں، فیہ آیات بینات مقام ابراہیم، حضرت ابراہیم علیہ السلام کی جو کھڑے ہونے کی جگہ ہے، جو مقام ابراہیم جس کو کہا جاتا ہے، اس کا ذکر اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا. اب ہم مقام ابراہیم کو جب دیکھتے ہیں وقار بھائی، تو مقام ابراہیم کیا ہے؟ مقام ابراہیم تو جسٹ ایک پتھر ہے، ٹھیک ہے، لیکن وہ کیوں اتنی عظمت والا ہے، وہ کیوں اتنی شرافت والا ہے کہ اللہ رب العالمین نے کلام مجید فرقان حمید میں کے اندر اس کا ذکر فرمایا ہے، اور وہاں پر جو ہے وہ وہاں اس کی فضیلت اور عظمت کو بیان فرمایا ہے. وہاں پر مصلی، پہلے پارے کے اندر اللہ تبارک و تعالی نے ارشاد فرمایا اس کو نماز کی جگہ بناؤ، مقام ابراہیم کو، واتخذوا من مقام ابراہیم مصلی، مقام ابراہیم کو نماز کی جگہ بناؤ. تو مقام ابراہیم تو جسٹ ایک پتھر ہے، لیکن یہ عام پتھر نہیں ہے، عام پتھر، یہ خاص پتھر ہے. اس کو نسبت ہے اللہ کے پیارے نبی حضرت ابراہیم خلیل اللہ علی نبینا علیہ السلام کے ساتھ، کہ حضرت ابراہیم خلیل اللہ علی نبینا علیہ السلام اس پتھر پر کھڑے ہو کر کعبۃ اللہ مشرفہ کی تعمیر فرمایا کرتے. یعنی ایاز بھائی ایک پتھر ہے، لیکن جب اس پتھر کو نسبت ہو گئی، تعلق ہو گیا اللہ کے نبی سے، تو اس کی اتنی عظمت ہو گئی کہ قرآن میں اس کا ذکر آ رہا ہے، اس کو مصلی بنانے کا حکم، مصلی بنانے کا حکم ہو رہا ہے. تو یہ یعنی نسبت کا آپ دیکھیے کہ قرآن کتنے پیارے انداز میں بیان فرما رہا ہے کہ جب کسی ایک پتھر کو اللہ کے نبی علیہ السلام سے نسبت ہو جاتی ہے تو وہ اس کی عظمت اور شرافت کا عالم کیا ہو جاتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی اس کو قرآن میں. اور یہ اس مقام ابراہیم پہ کیا تھا، کھڑے ہو کے انہوں نے کعبے کی تعمیر فرمائی. اس پتھر کو نسبت آپ کے قدموں سے ہے. واہ. اور خاک مدینہ کو نسبت ہوئی ہے میرے آقا علیہ السلام کے قدموں سے. اللہ اکبر. تو غبار المدینہ شفاء، میرے آقا علیہ السلام نے فرمایا مدینہ کی غبار میں بھی شفا. اللہ اکبر. ایسی برکت. دوسرا وقار بھائی، ہم جب تناظر میں دیکھتے ہیں نسبت کے تعلق سے قرآن کریم کو، یہ تو ہم نے ایک اللہ کے نبی علیہ السلام سے نسبت کا تعلق جو ہے وہ بیان کیا. اللہ کی ولیہ، اللہ کی نیک بندی سے بھی جو ہے وہ اگر کسی چیز کو نسبت ہو جائے تو اللہ تعالیٰ اس کو بھی قرآن میں شعائر اللہ کہہ کر پکارتا ہے. چنانچہ ہم جب دیکھتے ہیں
پارہ 2 سورہ بقرہ میں اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے ان الصفا والمروۃ من شعائر اللہ، بے شک صفا اور مروہ یہ کیا ہے؟ اللہ پاک کی نشانیوں میں سے ہے۔ اب صفا اور مروہ کیا ہے؟ 2 پہاڑیاں ہیں۔ یہ یاد میں کس کی ہے؟ حضرت بی بی حاضرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی، جو کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ایک نیک بندی ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی ولیہ ہے۔ لیکن آپ جو ہے وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے نبی حضرت اسماعیل علیہ السلام جب چھوٹے تھے تو ان کے لیے پانی کی تلاش میں جب آپ دوڑی صفا اور مروہ کے درمیان، تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی اس ولیہ سے جب اس کو نسبت حاصل ہو گئی تو اللہ تعالیٰ نے قرآن میں اس کو شعائر اللہ کہہ کر پکارا۔ ماشاءاللہ۔ ان کی عظمت اور شان کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے کس انداز میں جو ہے وہ بیان فرمایا، اور ایک دوسرے مقام پر ارشاد فرمایا وَمَن يُعَظِّمْ شَعَائِرَ اللَّهِ فَإِنَّهَا مِن تَقْوَى الْقُلُوبِ، فرمایا جو شعائر اللہ کی تعظیم کرے، اللہ کی نشانیوں کی تعظیم کرے، یہ دلوں کے تقوی سے ہے جائے گا۔ تو کیسی زبردست بات اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمائی کہ جہاں اللہ تبارک و تعالیٰ کی ایک نیک بندی کو دوڑنے کا موقع ملا، اگرچہ وہ پانی کی تلاش میں تھا، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس یاد کو برقرار رکھتے ہوئے اس کو شعائر اللہ جو وہ قرار دے دیا۔ تو یہ نسبت کا تعلق آپ دیکھیے کہ اللہ کے نبی کی پہلے ہم نے بات کی، اس کے بعد ایک ولیہ کی اولیاء اکرام کی بھی شان ہے کہ جہاں ایک ولیہ دوڑی جس جگہ پر، آج جس نے حج کرنے جانا ہے، جس نے عمرہ کرنے جانا ہے، اس نے دوڑنا ہے۔ اب وہ جو دوڑی تھی، اچھا وہ پانی کی تلاش میں پانی ڈھونڈ رہی تھی نا، حضرت اسماعیل علیہ السلام ساتھ موجود تھے، ان کو پیاس لگ رہی تھی، وہ پانی کی تلاش میں دوڑ رہی تھی۔ لیکن اناس بھائی آج جو بھی حاجی عمرہ کرنے والا وہاں دوڑ رہا ہے، اس کو کون سا پانی چاہیے؟ پانی چاہیے آپ کو؟ کوئی پانی نہیں چاہیے، صرف ان کی ادا کو ادا کر رہا ہے، ہمیں کوئی پانی نہیں تلاش کرنا، نسبت کی یاد کو تازہ کر رہا ہے، اس نسبت کو کہ ان کو نسبت ہے وہاں سے دوڑنے سے، تو ہم اس ادا کو ادا کر رہے ہیں۔ اسی سے وقار بھائی علماء کرام نے اس بات کو بھی ارشاد فرمایا کہ جب ولیہ ایک اللہ کی نیک بندی ایک مقام پر دوڑی تو اللہ تعالیٰ نے اس کو شعائر اللہ قرار دے دیا۔ جہاں خود بنفس نفیس اللہ کے نیک بندے موجود ہوں، وہ کتنی بڑی اللہ کی نشانیاں ہوں گی۔ اسی سے اگر ہم غور کریں تو پیارے مصطفیٰ کریم علیہ السلام کا شہر مدینہ، سبحان اللہ اکبر، جہاں میرے مصطفیٰ کریم علیہ السلام آرام فرما ہے، جہاں آپ کا روضہ انور ہے، جہاں آپ کا سبز گنبد ہے جو نور لٹا رہا ہے، بہار لٹا رہا ہے، جہاں پر جو ہے وہ یوں سمجھیے کہ ضیاء تقسیم ہو رہی ہے۔ عجب رنگ پر ہے بہار مدینہ کہ سب جنتیں ہیں نثار مدینہ۔ واہ کیا بات! تو وہاں کی عظمت اور شان کا عالم کیا ہوگا، وہاں پیارے مصطفیٰ کریم علیہ السلام کو جو شہر مدینہ سے نسبت حاصل ہے، تو پھر مدینہ کی عظمت اور شان اور لا اقسم بہذا البلد۔ اب اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورہ بلد میں ارشاد فرمایا لا اقسم بہذا البلد وانت حل بہذا البلد۔ سبحان اللہ۔ دیکھیے مدنی چینل کے ناظرین یہاں چاہوں گا خاص توجہ فرمائیں، بڑی اہم طرف ہم جا رہے ہیں، آپ کو مدینہ مبارکہ سے محبت اور اس کی عظمت قرآن کی روشنی میں ہم آپ کو بتا رہے ہیں۔ قرآن ہے نا، قرآن سے اوپر کیا بات ہوگی؟ جب قرآن کی بات آ گئی تو بات ختم۔ تو اب دیکھیے مدینے کی عظمت اور اس کی محبت کیوں نہ ہو جب قرآن اس کی یہ شان بیان کر رہا ہے۔ اب اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورۃ البلد کے اندر دیکھیے نبی کریم علیہ السلام کے مبارک شہر کی قسم ارشاد اللہ اللہ اللہ، لا اقسم بہذا البلد، اے محبوب مجھے اس شہر کی قسم۔ اب اس میں وقار بھائی ہمارے مفسرین نے بہت زیادہ کلام فرمایا، بعض مفسرین اس بات کی طرف پہلے میں اگر قسم پہ ہم بات کر لیں کہ جس چیز کی رب قسم یاد فرمائے، ذکر فرمائے، تو اس کا مطلب یہ ہوتا ہے مدنی چینل کے ناظرین اس کی بہت عزت ہے، بہت عظمت ہے نا۔ کوئی عام چیز کی تو قسم نہیں یاد کی جاتی نا، قسم نہیں، تو جس چیز کی عظمت ہوگی، جس کی اہمیت ہوگی، اس کی قسم یاد کی جاتی ہے۔ تو اللہ پاک نے اس شہر کی قسم کو یاد فرمایا، ذکر فرمایا۔ کون سا شہر؟ جو محبوب پاک علیہ الصلوۃ والسلام کا شہر ہے، اس کی رب نے قسم یاد فرمائی۔ اللہ اکبر، بے شک ایسے ہی ہے۔ اور ارشاد فرمایا لا اقسم بہذا البلد، اے محبوب اس شہر کی قسم۔ مفسرین فرماتے ہیں کہ بعض مفسرین ارشاد فرماتے ہیں اس سے مراد مکہ مکرمہ ہے، ٹھیک ہے، اور بعض مفسرین ارشاد فرماتے ہیں اس سے مراد مدینہ منورہ ہے۔ اچھا، اور یہاں پر دونوں طرح کے اقوال موجود ہیں، لیکن بعض مفسرین جو وہ اس بات کی طرف گئے ہیں وقار بھائی، بڑا ایمان افروز نقطہ انہوں نے بیان کیا۔ انہوں نے کہا کہ فضیلت کا تعلق شہر سے نہیں ہے، اچھا، فضیلت کا تعلق ذات مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ہے، اور اس کا استدلال انہوں نے اگلی آیت سے کیا وَأَنْتَ حِلٌّ بِهَذَا الْبَلَدِ، اے حبیب اس شہر کی قسم۔ کون سا شہر؟ جس میں آپ موجود ہیں۔ حضور آپ مکے میں موجود ہیں تو مکہ عظمت والا ہے، حضور آپ مدینے میں موجود ہیں تو مدینہ عظمت والا ہے۔ تو پتہ چلا عظمت اور شرافت کا تعلق ذات مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ہے۔ حضور جہاں ہوں گے وہاں شرف اور مقام ہوگا۔ اللہ اکبر۔ تو آج حضور مدینے میں ہے
تو مدینے کی عظمت اور شان جب مکہ مکرمہ میں تھے تو مکے کی عظمت اور شان تھی، کی عظمت کی کیا بات تھی، اور جب مدینہ منورہ میں تشریف لے آئے. دیکھیں وقار بھائی، مقام ابراہیم کا ذکر ہوا، وہ تو ایک نبی سے تعلق رکھتی ہے وہ جگہ. صحیح. اسی طرح جو ہے صفا و مروہ کا تذکرہ ہوا، وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ولیہ سے نسبت رکھتی ہے. ٹھیک. ہم جیسے لوگ جو پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی امت میں شامل ہوئے اور رب کا ہم پر احسان ہوا. اگر حضرت آدم سے لے کر حضرت عیسیٰ کی امت کو دیکھا جائے تو ایسی امتیں بھی آئیں جن کی عمریں بہت طویل ہوا کرتی تھی. صحیح. روایتوں میں ملتا ہے کہ بنی اسرائیل کے لوگ 500 سال تک اللہ کی عبادت کرتے رہے پہاڑوں کے اندر، جہاں وہ کوئی گناہ کر سکتے تھے نہ وہاں کوئی ایسا کام کر سکتے تھے جس میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی ناراضگی ہو. طویل عمریں ہوا کرتی تھی، اور ایسے واقعات بے شمار ملتے ہیں کہ وہ سارے وہ نیک کام کیا کرتے تھے جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان پر لازم کر دیا، بلکہ اس سے بھی بڑھ کر کیا کرتے تھے. ہماری کیا عبادتیں ہیں، ہمارے کیا سجدے ہیں، کیا نیکیاں ہیں، اور ہماری کیا عمریں ہیں. یہی کہ زیادہ سے زیادہ 70 سال 80 سال. اگر دیکھا جائے کہ 60 سال کسی کی عمر ہے اور وہ صرف ایک دن میں 8 گھنٹے اگر آرام کرتا ہے تو 20 سال تو اس کے سونے میں گزر گئے. اب یہ دیکھیے کہ اس تھوڑے سے عرصے میں اس نے کیا جو ہے وہ عبادتیں کی، کیا ریاضتیں کی، اور بالفرض اگر نہیں بھی کی لیکن وہ مومن ہے. ارشاد ہوا کنتم خیر امتن، کہ تم امتوں میں سب سے بہترین امت ہو. اس کی کیا وجہ ہے؟ فقط نسبت مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم ہے. اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں امت بھی جو عظمت والی ہو گئی، بالکل وجہ کیا ہے کہ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی نسبت کی وجہ سے. اعلیٰ حضرت فرماتے خلق سے اولیاء، اولیاء سے رسول، مخلوق سے اولیاء افضل ہیں اور اولیاء سے انبیاء افضل ہیں. خلق سے اولیاء، اولیاء سے رسول، اور رسولوں سے اعلیٰ ہمارا نبی. جب پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم انبیاء سے اعلیٰ ہیں تو آپ کی امت تمام انبیاء کی امتوں سے بھی اعلیٰ ہے آپ کی نسبت کی وجہ سے. اچھا حسنین بھائی، میں آپ کی طرف بالخصوص جو آنا چاہتا تھا وہ یہ کہ ہم الفت مدینہ کی بات کر رہے ہیں، مدینہ پاک سے محبت کی بات کر رہے ہیں، تو احادیث سے بھی پتہ چلا، قرآن کی روشنی میں بھی پتہ چلا کہ جب اتنی عظمت ہے تو کیوں نہ محبت کریں. تو اگر ہم بزرگان دین کو دیکھیں، اپنے اسلاف کو دیکھیں، وہ دیکھیں ہم سے زیادہ دین تو انہوں نے سمجھا نا. جو اللہ والے تھے، جو بزرگان دین تھے، جو ہم سے پہلے گزر گئے، انہوں نے دین کو زیادہ سمجھا. تو آئیے دیکھتے ہیں کیا وہ بھی مدینے سے محبت کرتے تھے، ان کے دلوں میں بھی مدینہ پاک سے الفت ہوا کرتی تھی، محبت ہوا کرتی تھی، اور ان کے کیا انداز ہوا کرتے تھے. کچھ اگر اس پر بیان فرمائیں حضور. یہ کتاب ہے درس نظامی کے اندر، یہ کتاب پڑھائی بھی جاتی ہے اور کہا جاتا ہے کہ مسائل میں، عبادات میں یہ بہترین کتاب ہے جس کا نام نور الاضاء ہے. مختصر سی یہ کتاب ہے، مکتبۃ المدینہ نے شائع کی ہے، لیکن یہ عربی میں ہے. اور انہوں نے پورا ایک باب باندھا ہے کتاب کے آخر میں، فصل فی زیارت النبی صلی اللہ علیہ، اور یہ تقریباً تمام مدارس اسلامیہ میں پڑھائی جاتی ہے. اور اگر اس کا اردو میں اگر ترجمہ کیا جائے تو کم و بیش یہ 15 سے 20 صفحات پر اس کا ترجمہ ہو، جو پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے روزے کے حاضری کے آداب ہیں. کیا بات. پھر بھی آپ نے ابتدا میں لکھا علی سبیل الاختصاری، کہ یہ میں جو آداب لکھ رہا ہوں یہ صرف اختصار کے طور پر ہے کہ طویل نہ ہو جائیں. پھر بھی یہ کم و بیش 15 سے 20 صفحات پر ہیں. آپ نے ارشاد فرمایا لما کانت زیارت النبی صلی اللہ علیہ وسلم من افضل القرب و احسن المستحبات بل تقرب من درجت ما لزم من الواجبات، کہ پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے روزے پر حاضر ہونا یہ نیکیوں میں سب سے افضل نیکی ہے. بلکہ احادیث طیبہ میں جو ترغیبات ہیں، احادیث طیبہ میں جو حرص ہے، اس کو اگر دیکھیں تو یہ اس پر مبالغہ ہو جاتا ہے کہ یہ نیکی مستحب سے بڑھ کر قریب بواجب ہو جاتی ہے، کیونکہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے اس کی محبت، مدینہ طیبہ کی حاضری کے بے شمار جو ہے وہ مستحب سے بڑھ کر قریب بواجب، واجب وہ ہوتا ہے جس کو چھوڑے تو گناہگار ہوتا ہے، اس کے قریب یہ بات پہنچ جاتی ہے کہ مدینہ پاک میں حضور کی قبر انور پر حاضری دی جائے. تو ادب بھی پتہ چلتا ہے اور بزرگان دین کا انداز بھی، کہ باقاعدہ کتب میں اس کو اس انداز سے ذکر کیا. نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے روزے پر جب بندہ حاضر ہو تو ارشاد فرمایا جب وہ مدینہ طیبہ کی دیواروں کو دیکھے تو پھر رک جائے
پہلے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ میں آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پر ادب کے ساتھ، خشوع اور خضوع کے ساتھ درود پاک پڑھے، اور یہ تصور کرے کہ میرا جسم گناہگار، میں گناہگار، مجھے فقط اللہ تبارک و تعالیٰ نے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی نسبت کے صدقے سے یہ شرف دیا کہ میں پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے روزے پر حاضری کے لیے حاضر ہوا۔ اب علماء نے لکھا سب سے پہلے یہ اپنے سامان کی اور اپنی اس طرح جو ہے وہ دیکھ بھال کر لے کہ یہ مطمئن ہو جائے اور سکون میں آ جائے۔ صحیح، یعنی جو کچھ بھی سامان زاد راہ موجود ہے اس کو آرام سے ایک طرف رکھ دے کہ ذہن جو ہے وہ پریشان نہ ہو۔ یہاں ایک نقطہ بھی ہے کہ بہت سے لوگ کرتے ہیں کہ مدینہ طیبہ آ گئے، جلدی سے روزہ رسول پر حاضر ہو جائیے۔ دیکھیں نیتوں کا فرق ہوتا ہے، جس کی جیسی نیت ہوگی اسے ویسا اجر ملے گا، لیکن علماء نے یہاں بڑی پیاری بات کی کہ پہلے جو ہے وہ اپنے سامان کی حفاظت کر لے، پھر اچھے طریقے سے غسل کر لے، اچھا اور نیا لباس پہنے۔ ایسا نہ ہو کہ وہاں حاضری تو ہم دے رہے ہیں اور توجہ سامان پہ لگی یہی ہوئی ہے۔ نقطہ ہے کہ اگر وہ کیا کرے گا، ابتداءً ہی جائے گا تو ممکن ہے جسم پہ تھکاوٹ ہو، سامان کی فکر آئے، اور پھر جو پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ میں کہ جن کا مقام یہ ہے کہ 70,000 ملائکہ صبح اور 70,000 ملائکہ شام پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضری دیتے ہیں، اور جس فرشتے کی باری ایک مرتبہ آ گئی اب تا صبح قیامت اس کی باری نہیں آئے گی، تو پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے روزے کا جب مقام یہ ہے اور اس کو یہ شرف ملا ہے، تو پھر یہ اطمینان، خشوع اور خضوع سے جا کر پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے روزے پر حاضر ہو۔ کیسے حاضر ہو؟ امام شافعی رحمۃ اللہ تعالی علیہ امام مالک کے پاس آتے ہیں اور آپ سے عرض کرتے ہیں کہ آپ کے پاس مصر کے یا خراسان کے بہترین قسم کے گھوڑے موجود ہیں، پھر کیا وجہ ہے کہ آپ ان پہ سواری نہیں کرتے ہیں؟ آپ نے ارشاد فرمایا یہ سارے گھوڑے میں نے تمہیں تحفے میں دیے، گفٹ میں دیے۔ عرض کی عالیجہ ایک تو رکھ لو سواری کے لیے، عرض کی کہ نہ یہ لے جائیے، مجھے حیا آتی ہے اس بات سے کہ میں ان گھوڑوں پر سوار ہوں اور ان کے قدم کی آواز آئے اور نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کا مدینہ ہو۔ اس واقعے کو اس انداز سے بھی ہم نے پڑھا کہ وہ ان کا ذوق یہ تھا، ان کا شوق یہ تھا۔ دیکھیں مدنی چینل کے ناظرین سب کا اپنے اپنے عشق کے انداز ہوتے ہیں، ان کا ذوق کیا تھا کہ میں اس خاک کو اپنے گھوڑوں کے سموں سے روندوں کہ جس پہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام وہ چلے۔ کہتے ہیں نا ادب جب تک شریعت کے دائرے میں ہے وہ بالکل معذور ہے۔ اب دیکھیں کئی شریعت کے اندر کوئی لازم نہیں ہے کہ جناب آپ گھوڑوں پہ سواری نہیں کر سکتے مدینے میں، کوئی ایسا نہیں ہے، لیکن ایک ان کا انداز تھا۔ تو عشق والوں کے اپنے اپنے انداز ہوا کرتے ہیں۔ کیا فرمائیں گے یاس بھائی؟ آپ کی اس بات سے مجھے وقار بھائی وہ واقعہ یاد آ گیا، بہت پیاری بات آپ نے ارشاد فرمائی، اور آپ نے بزرگان دین کے تعلق سے بات بھی کی کہ جناب ہمارے بزرگوں کا انداز ہوتا تھا، کیا پیارا ان کا، کیا عشق بھرا انداز ہوتا تھا۔ ہمارے کالر نے کال کر کے پوچھا کہ ہم محبت مدینہ کو کیسے بڑھا سکتے ہیں، تو ہم انہی عاشقان مدینہ کے واقعات پڑھ کر سن کر اپنے دلوں میں محبت مدینہ کے اندر اضافہ کر سکتے ہیں۔ ہم عاشقان مدینہ کے واقعات کو پڑھ کر سن کر نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے ان عاشقوں کے واقعات کو اپنا کر جو ہے وہ محبت مدینہ میں اضافہ کر سکتے ہیں۔ محمود غزنوی بادشاہ، بڑا مشہور بادشاہ گزرا ہے، کسی نے محمود غزنوی کو جو ہے وہ دربار رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دیکھا کہ وہ جو ہے وہ جس کو آپ کہیے کہ مشکیزہ لے کر اور زائرین مدینہ کو جو ہے وہ پانی پلا رہے ہیں۔ بادشاہ وقت محمود غزنوی کا آپ دیکھیں نام کتنا بڑا ہے۔ تو کسی نے پوچھا آپ اتنے بڑے بادشاہ ہو کر اور آپ یہاں پر یہ کام کر رہے ہیں؟ اللہ اکبر۔ تو انہوں نے فرمایا یہ اصل بادشاہی تو اسی دربار کی ہے، اس دربار میں تو جب آنا چاہیے فقیر بن کر آنا چاہیے، اللہ اکبر۔ یہ آپ دیکھیے کہ فکر کا، سوچ کا زاویہ دیکھیے کیسا تھا، کہا بادشاہی تو وہاں پر اپنے ملک میں ہے، یہاں تو گدائی بن کر، یہاں تو فقیر بن کر آنا ہے، تو اس لیے فقیر بن کر یہاں کے زائرین کو جب وہ پانی پلا رہا ہوں۔ پھر اسی طرح دیکھا کہ مصر کا بادشاہ بڑے کر و فر کے ساتھ، بڑے روب کے ساتھ، بڑے داب کے ساتھ، اور اپنے جناب شاہی جال و جمال کے ساتھ جو ہے وہ کیا نام ہے وہ آتا دکھائی دے رہا ہے۔ تو جب اس سے پوچھا کہ بھائی آپ اس انداز کے اندر دربار رسول کے اندر، اللہ اکبر، تو آپ دیکھیے اس کا جواب بھی بڑا عشق بھرا تھا، بڑا نرالا انداز تھا۔ کہا جب عطا ہی انہوں نے کیا ہے تو پھر کیوں نہ ان کے دربار میں جو ہے وہ ان کی عطا کردہ شان کے ساتھ آیا جائے، اللہ اکبر۔ اب دیکھیے
یہ اپنے اپنے عشق کا انداز ہے، جن کے اپنے صدقے محبت سب کا کچھ انداز۔ ملا تو اس اللہ کا اکبر، اظہار ان کے کرنے دربار آئے میں کیوں نہ اظہار کیا جائے، انہی کی بارگاہ سے عطا ہوا ہے، انہی کے جب وہ دربار میں اس کا اظہار کیا جائے۔ اللہ اکبر، یہ اپنے اپنے سوچ کا انداز ہے۔ حضرت امیر اہل سنت کے انداز، امیر علیہ سنت کا انداز آپ دیکھیے، عاشق مدینہ ہے وقار بھائی، امیر علیہ سنت دامت برکات منالیہ کا انداز دیکھیے۔ ہم جب عمومی طور پر عاشقان رسول کو دیکھتے ہیں، جب مدینے جاتے ہیں عاشقان رسول، مدنی چینل کے ناظرین بھی غور کریں تو ہماری خواہش ہوتی ہے کہ معجز شریف پر حاضر ہوں، نبی کریم علیہ السلام کی جانیوں کے روبرو حاضر ہوں، اور حاضر ہونا بھی چاہیے، اچھی بات ہے۔ تو اچھی اچھی نیتوں کے ساتھ عاشقان رسول کی ایک تڑپ ہوتی ہے، لیکن ایسے بھی عاشقان رسول ہیں جو معجز شریف پر حاضر نہیں ہوتے۔ اللہ بھائی وہ اپنے آپ کو اس لائق نہیں سمجھتے، وہ اپنے آپ کو اس قدر گناہگار تصور کرتے ہیں عاجزی کرتے ہوئے، حالانکہ وہ ہمارے مقابلے میں دیکھا جائے تو یقیناً نیک وکار ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کے مقربین میں ہے، ہمارا حسن ظن ان کے بارے میں ہے، لیکن آپ دیکھیے کہ ان کا تصور یہ ہے کہ ہم گناہگار کس انداز میں اپنا چہرہ لے کر حضور کی بارگاہ میں جائیں، کس منہ سے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں حاضری دیں۔ تو وقار بھائی وہ معجز شریف پر حاضر ہی نہیں ہوتے۔ حضرت یوسف بن اسماعیل نبہانی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ بہت بڑے بزرگ گزرے ہیں، عاشق رسول اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے ہم اصل گزرے ہیں، اور بڑی زبردست انہوں نے کتابیں لکھی ہیں عشق رسول پر الحمدللہ۔ آپ دیکھیے ان کے عشق رسول کا عالم کیا تھا کہ جب یہ مدینہ طیبہ جاتے تھے نا تو وقار بھائی اندر نہیں جاتے تھے، اچھا، دروازے پر آپ جو ہے وہ دروازے پر کھڑے رہتے تھے۔ کسی نے آپ سے پوچھا کہ آپ اندر کیوں نہیں جاتے، آپ جو ہے وہ مدینہ طیبہ میں اندر کیوں نہیں جاتے، اندر کیوں نہیں حاضری دیتے؟ آپ نے فرمایا سگ کا کام دروازے پر کھڑا ہونا ہوتا ہے، اندر جانا نہیں ہوتا۔ اللہ اکبر۔ اب آپ دیکھیے بزرگان دین کا انداز، عشق بنا انداز، محبت۔ امام مالک کا انداز ایک مجھے یاد آیا کہ جیسا ابھی ذکر بھی کیا کہ جناب وہ گھوڑے پہ نہیں سوار ہو رہے، اس خاک کو روندوں اپنے گھوڑوں کے سموں کے تلے۔ اسی طریقے سے آپ کو اگر قضاء حاجت کی ضرورت ہوتی ہے تو مدینے سے باہر جاتے۔ اللہ اکبر۔ کتنا مدینہ مبارکہ شہر ہے، ہر دفعہ باہر جا رہے ہیں۔ اچھا اس میں بھی ایز بھائی ان کا ایک خاص انداز یہ ہوتا تھا کہ جب باہر جا رہے ہوتے تھے نا تو ہلکے ہلکے چلتے ہوئے جاتے تھے، اور جب فارغ ہو کر واپس آ رہے ہو تو جلدی جلدی آ رہے ہیں۔ تو مجھے حضور یہ کیا ہے، ایک تو باہر جانا ہر دفعہ کا، یہ زمین کو کیسے کروں، کب باہر ہلکے ہلکے اس لیے جا رہا ہوتا ہوں کہ اگر موت آنی ہے تو بھی مدینے میں آ جائے، اور جب باہر فارغ ہو جائے تو جلدی سے آتا ہوں کہیں باہر نہ موت آ جائے۔ کیا بات ہے۔ اور یہ جو ہے نا اس عمل میں پیارے مصطفیٰ کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی جھلک ہے۔ امام مالک رضی اللہ تعالیٰ کے اس عمل میں مجھے نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کو فرمان یاد آ گیا۔ حضرت امام غزالی علیہ رحمہ نے احیاء العلوم کے اندر نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے اس حدیث پاک کو نقل فرمایا کہ جب جو ہے وہ مدینہ طیبہ قریب آنے لگتا نا، حضور علیہ الصلوۃ والسلام سفر سے جب واپس آتے، مدینہ طیبہ قریب آنے لگتا تو پیارے مصطفیٰ کریم علیہ السلام اپنی سواری کو تیز فرما دیتے مدینہ کی طرف۔ اللہ اکبر، شوق مدینہ میں، محبت مدینہ میں، اللہ اکبر، میرے مصطفیٰ کریم علیہ السلام اپنی سواری کو تیز فرما دیتے۔ تو کیوں نہ پھر امام مالک ان کے نقش قدم پر چلے کہ جب مدینے کی طرف میرے آقا علیہ السلام سواری تیز فرما دے تو عاشق کیوں نہ اس مدینے کی محبت میں اور یہاں پر ایک اور بات بھی عرض کروں گا وقار بھائی، سیدی قطب مدینہ رحمۃ اللہ تعالیٰ ضیاء الدین احمد مدنی رحمۃ اللہ تعالیٰ مدینہ شریف سے باہر جاتے ہی نہیں تھے۔ اللہ اللہ، مدینہ شریف سے باہر نہیں جاتے تھے کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ میں مدینے سے باہر جاؤں اور مجھے موت آ جائے۔ اللہ، زندگی کا ایک بڑا عرصہ انہوں نے حصہ جو ہے وہ مدینہ طیبہ کے اندر گزار دیا۔ اللہ اکبر، مدینے سے باہر جب وہ تشریف نہیں لے جاتے تھے۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں ملتا ہے نا، جب باغیوں نے گھیرا ہوا تھا اس میں یہ بھی بات آئی کہ آپ یہاں مدینے سے نکل جائیں، کسی طریقے سے ہم راستہ بناتے ہیں آپ کو گھر سے، اور آپ یہاں سے مدینہ مبارکہ سے باہر چلے جائیں۔ کہا نہیں، میں مدینہ چھوڑ کے نہیں جاؤں گا، موت آنی ہے تو یہیں آ جائے، مدینہ چھوڑ کر نہیں۔ میں ایک چیز اور عرض کرنا چاہوں گا، صوفی راشد صاحب جو ہے وہ وقار بھائی، ہمیں حج کا سفر جب الحمدللہ ہمیں نصیب ہوا تو ہمیں ایک شخصیت کے بارے میں وہاں پر پتہ چلا، مدینہ طیبہ کے اندر ایک بزرگ ہیں، ان کے بارے میں پتہ چلا کہ وہ مدینہ طیبہ کے اندر موجود ہیں پچھلے 40 سال سے۔ اللہ اللہ وقار بھائی، اور ان کا عمل یہ ہے کہ معجز شریف پر حاضر نہیں ہوتے، جب کبھی بھی حاضری دیتے ہیں اصحاب صفہ کے چبوترے پر جب وہ کیا نام ہے جا کر بیٹھتے ہیں، اور ویسے اکثر اوقات جب حاضری دیتے ہیں تو وہ باہر جو وہ صحن کے اندر آ کر بیٹھتے ہیں، عصر سے لے کر عشاء تک وہیں مسجد کے اندر وقت گزارتے ہیں۔ 40 سال کا عرصہ ہو گیا، اللہ اکبر، مدینہ طیبہ کے اندر، اور مدینے کی محبت ایسی ہے کہ ان کا گھرانہ سب یہاں پاکستان کے اندر موجود ہے، لیکن وہ کوئی بھی خوشی کا غمی کا موقع ہو وہ مدینہ چھوڑ کر پاکستان نہیں آتے، کہیں ایسا نہ ہو کہ موت جو وہ آ جائے۔ اللہ اکبر، مدینے سے ایسی محبت، ایسی لگاؤ، ایسا انداز ہمارے مدی چینل کے حاضرین، یہ ایک انداز بیان ہو رہا ہے نا، جیسے ایاز بھائی نے پہلے بھی بیان کیا، سنہری جالیاں وہاں حاضر ہونے میں کوئی ممانعت نہیں ہے، لیکن بات وہی ہے، عشق کے اپنے انداز ہے۔ اللہ بات آتی ہے وقار بھائی، تو پھر امام عشق و
मोहब्बत का नाम ना लिया सुभान जाए, अल्लाह। क्योंकि इश्क के मुख्तलिफ अंदाज होते हैं। सही। कोई अपने अमल के ज़रिए से इश्क को ज़ाहिर करता है, कोई अपने अशआर के ज़रिए से इश्क को ज़ाहिर करता है, कोई अपनी तहरीर के ज़रिए से इश्क को ज़ाहिर और करता है। मोहब्बत आला कैसी हज़रत- बढ़ाई जाए उसमें ये भी है कि आला हज़रत का कलाम पढ़े, जितना कलाम आला आप उनका हज़रत पढ़ेंगे। तो वो शख्सियत हैं अल्लाह तबारक व तआला के वो नेक बंदे हैं कि आपके अमल से, आपकी तहरीरों से, आपके अशआर से इश्क मुस्तफ़ा ऐसा झलकता है कि जब आप प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में हाजिर होते हैं और ज़ियारत का आपको एक शौक़ होता है, तो आप लिखते हैं वो सुए लाल अज़ार फिरते हैं, अल्लाह। तेरे दिन ए बहार फिरते हैं। और फिर आप अपनी आजजी करते हुए, और प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में बंदा आजजी ही करे, यही जो है उस पर लाजिम है। आप फरमाते हैं कोई क्यों पूछे तेरी बात रज़ा, तुझसे कुत्ते हजार फिरते हैं। तो अब प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मोहब्बत ये देखिए, जब आप आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मोहब्बत का इजहार करते हैं तो कहीं कहते हैं सुनते हैं कि महशर में सिर्फ उनकी रसाई है, गर उनकी रसाई है लो जब तो बनाई है। फिर आप सोचते हैं गोया के सुनते हैं कि महशर में, ये तो एक शक वाला जुमला हो गया ना कि सुनते हैं, यकीन नहीं है। फिर आप मक्ता में कहते हैं, एक मतला होता है जो कलाम का पहला शेर होता है, और एक मक्ता होता है जो कलाम का आखिरी शेर होता है, और उसमें शायर अपना तखल्लुस भी इस्तेमाल करता है। आला हज़रत फरमाते हैं सिर्फ उनकी रसाई है, सिर्फ उनकी रसाई है। मदीने की हर चीज, मदीने की गलियां जो है वो इंसान को इश्क में मुब्तला कर देती है। एक अल्लाह तबारक व तआला के वली कहते हैं मेरी आंखों पर पट्टी बांध दो और मुझे रास्ते पे छोड़ दो कि ये रास्ता मदीने को जाता है। जब मदीना तय्यबा शुरू होगा तो मैं बता दूंगा मदीना तय्यबा शुरू होगा, क्योंकि अरसा हुआ तैबा की गलियों से वो गुजरे थे, इस वक्त भी गलियों में खुशबू है पसीने की। जी मदनी चैनल के नाज़रीन, आइए कुछ कॉल्स की तरफ चलते हैं, देखते हैं आप हमसे क्या कहना चाहते हैं। इकराम अत्तारी मपाल के उकाड़ा से अर्ज कर रहा हूँ। माशाल्लाह वकार भाई, क्या ही सिलसिला प्यारा प्यारा, बस दिल करता है कि बस मदीना 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 ही होता रहे। क्या बात है माशाल्लाह मदनी इस्लामी पे। जब वकार भाई माशाल्लाह, मौसम भाई वाकई अताए रहमान सिलसिले में आते थे, बहुत प्यारी इस्लामी भाई। वकार भाई आप भी माशाल्लाह, क्या ये आपका मुस्कुराता हुआ अंदाज है। बस आप ऐसी अहादीस सुना दें कि हमें मजीद इश्क मदीना नसीब हो जाए। वाह क्या बात। जज़ाकल्लाह, आपकी पसंदीदगी का शुक्रिया। हमारे मोहसिन भाई इंशाल्लाह अगले जुम्मे से इंशाल्लाह वही आपके साथ कंटिन्यू करेंगे माशाल्लाह। जी नेक्स्ट। माशाअल्लाह अज़्ज़वजल, इसके रसूल के रंग सिलसिला अपनी बरकतें लुटा रहा है। ये सिलसिला रोज़ ही आए तो मदीना मदीना। सुभान अल्लाह, क्या बात है। आशिकाने रसूल के तो यही जज्बात होंगे, लेकिन ज़ाहिर है मदनी चैनल की अपनी कुछ मजबूरियाँ भी हैं, और ये सब रंग इश्क रसूल के हैं। जितने सिलसिले हैं, जितने प्रोग्राम्स हैं, हुजूर की सुन्नतें बयान की जाएँ, ये भी इश्क रसूल है। हुजूर के तरीक़े बयान किए जाएँ, जो आपके हकामात हैं बयान किए जाएँ, ये सब इश्क रसूल ही के मुख्तलिफ रंग हैं। जी नेक्स्ट। सगे अत्तार मोहम्मद साजिद अत्तारी अर्ज कर रहा हूँ। माशाअल्लाह प्रोग्राम इश्क रसूल का रंग जारी वसारी है। सिलसिले के अंदर हसनैन भाई की आमद मरहबा। हसनैन भाई की बारगाह मर्ज़ी कि आप कितनी बार मदीना शरीफ गए हैं? अल्लाह अल्लाह जी हुजूर, वाह क्या बात है। एक मरतबा हाजिरी हुई 2019 में, और दुआ है कि अल्लाह तबारक व तआला बार बार हाजिरी नसीब फरमाए, क्योंकि मुझे यकीन है मैं फिर बुलाया जाऊंगा कि ये सवाल भी शामिल मेरी दुआओं में। जी हुजूर। और नेक्स्ट। मेरा नाम हाफिज मोहम्मद फतेहुल्लाह कादरी अत्तारी है। मैं उकाड़ा से अर्ज कर रहा हूँ। सुलह बड़ा जबरदस्त है। इस सिलसिले के अंदर आज मेरा आपसे सवाल ये है कि सहाबा इकराम के बारे में, बुजुर्गान दीन के बारे में बताएं कि बुजुर्गान दीन रहमहुमुल्लाहुल मुबीन को मदीना शरीफ से कितनी मोहब्बत थी। अल्लाह अल्लाह, यही अभी जिक्र चल रहा था। ज़ाहिर कॉल तो थोड़ी पहले आई। मुबारका में है ला युमिनु अहदुकुम हत्ता अकूना अहब्बा इलैहि मिन वालिदिही व वलदिही वन्नासी अजमईन, के मुसलमान अल्लाह के औलिया नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम से अपनी औलाद, अपने माँ बाप, दुनिया जहाँ से ज़्यादा मोहब्बत करते हैं, और हुजूर के मदीने से इतनी मोहब्बत करते हैं कि उनके नज़दीक तमाम शहरों में जो अफजल शहर है वो रोज़ा रसूल है। अल्लाह अकबर। यहाँ मैं अयाज भाई आपकी तरफ आना चाहूँगा थोड़ा, कि हमने मदीना मुनव्वरा के हवाले से बहुत जो है वो जिक्र किया, और जितना भी किया कम ही किया। कुछ मदीना मुनव्वरा की तारीख़ के हवाले से अगर बयान हो जाए, दिलचस्पी से खाली नहीं होगा हमारे मदनी चैनल के नाज़रीन के लिए, कि मदीना मुनव्वरा की आबादी का किस तरह सिलसिला हुआ, और कुछ सवाल से। एक बादशाह के ताल्लुक से वकार भाई जो है वो वाक़या मिलता है। अच्छा। एक बादशाह जो है वो तुब्बा हुमैरी के नाम से एक बादशाह था, जिसका जो है वो अपने एक लश्कर के साथ जो है वो गुजर हुआ वहाँ से।
تو اس نے اس سرزمین کو مدینہ طیبہ جو آج جو موجودہ مدینہ طیبہ ہے، تو اس نے اس زمین کو جو ہے وہ کیا نام ہے جب دیکھا تو اس کے بارے میں اس نے جو ہے وہ مطلب یہ بات اپنے لوگوں سے ذکر کی کہ مجھے اس زمین کے اندر وہ نشانیاں پائی جا رہی ہیں، وہ علامات دکھائی دے رہی ہیں کہ جن کے بارے میں ہے کہ نبی آخر الزمان اس بستی کے اندر جو ہے وہ قیام فرمائیں گے۔ یہ کافی پرانا واقعہ ہے نا، یعنی آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا یہاں آنے سے پہلے بعثت سے ولادت سے بھی بہت پہلے کا واقعہ ہے، اور اس کے بارے میں یوں ملتا ہے کہ کافی سارے اپنے ساتھ علماء وغیرہ یہ شخص لے کے چلا کرتا تھا، یہ بادشاہ جو تھے اپنے ساتھ۔ تو یہاں پر جب وہ پہنچے تھے تو وہاں کے جو بڑے بڑے علماء تھے نا، انہوں نے وہاں کی نشانیاں اس کو دیکھی تھی، اور پھر انہوں نے یہ ارادہ، جو محبت کی بھی بات ہو رہی تھی کہ بزرگ کیسے محبت کرتے تھے، تو انہوں نے جب وہاں دیکھا کہ یہ تو ساری نشانیاں موجود ہیں کہ یہاں نبی آخر الزمان نے تشریف لے کر آنا ہے، تو انہوں نے اپنے بادشاہ سے کہا حضور اب تو ہم یہیں رہیں گے، ہم نے یہیں پر رہنا ہے۔ تو پھر بادشاہ کو بھی پتا چلا کہ اچھا یہ بتایا جاتا ہے وقار بھائی کہ 500 کے قریب جو ہے وہ علماء تھے اور وہ مشائخ تھے جو ہے نا، پھر بادشاہ نے ان سارے علماء کے لیے جب وہ مکانات کی تعمیرات کا سلسلہ کیا، ان کو باقاعدہ رہائش کا انتظام کیا، اور پھر وہ 500 علماء کرام جو ہے وہ اس جگہ پر رہے، اور پھر وہ بادشاہ جو ہے وہ وہاں سے چل پڑا، اور اس نے ایک خط جو ہے وہ کیا نام ہے ایک رکا جو ہے وہ کہ اگر نبی آخر الزمان جو ہے وہ تشریف لے آئے تو میرا یہ پیغام ان تک اور میرا سلام جو ہے وہ ان تک جو ہے وہ پہنچایا جائے۔ وہ خط دے کر بادشاہ جو ہے وہ رخصت ہو گیا۔ تو پھر وہ جو 500 علماء مشائخ تھے وہ وہاں پر رہے، پھر وہ باری باری سلسلہ جیسے ان کی وفات ہوتی رہی، ان میں جو سب سے بڑے سردار تھے ان کو یہ رکا دیا گیا، ان کو یہ رکا دیا گیا، اور جو آخر میں جو سمجھے کہ جو باقی رہ گئے پھر ان تک جو ہے وہ کیا نام ہے وہ رکا پہنچا، اور وہاں سے چلتے چلتے یہ رکا جو ہے وہ آگر پہنچا حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ، اللہ اکبر۔ جب نبی پاک علیہ السلام کی آمد ہوتی ہے مدینہ شریف میں وقار بھائی، تو آپ دیکھیے کہ صحابہ کی خواہش ہے کہ حضور ہمارے گھر پر تشریف لائیں۔ اب مدینے والوں کا ایک جوش و خروش تو نرالا ہے ہی، انداز استقبال اور طلع البدر علینا کی صدائیں اور بچیوں کے وہ نغمات، وہ اپنی جگہ پر عشق و سرور کی کیفیت ہی نرالی ہے۔ لیکن اب ہر شخص یہ چاہتا ہے کہ پیارے مصطفیٰ کریم ہمارے گھر تشریف لائیں، حضور ہمارے گھر میں جو ہے وہ قیام فرمائے۔ لیکن نبی پاک علیہ السلام نے ارشاد فرمایا میری سواری کو چھوڑ دو، جہاں جا کر میری سواری رکے گی اسی کے گھر پر قیام ہوگا۔ رب کی طرف سے معمور ہے، اللہ کی طرف سے معمور ہے، جہاں یہ رکے گی وہیں پر میرا قیام ہوگا۔ اللہ اب دیکھیے نبی پاک علیہ السلام کی مبارک سواری ہے وہ حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ عنہ کے مکان کے باہر آ کر جو وہ ٹھہر جاتی ہے، اور پھر نبی پاک علیہ السلام جب حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ عنہ سے ملاقات کرتے ہیں تو آپ اس سے قبل کہ حضرت ابو ایوب انصاری اور رکا پیش کریں، پیارے مصطفیٰ کریم علیہ السلام ارشاد فرمایا لاؤ وہ خط کہاں ہے جو اللہ مدنی چینل کے ناظرین توجہ فرمائے، رکا جو ہے وہ خط جو ہے وہ برسوں سالوں پہلے سے وہ چل رہا ہے، اور یہ ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ان کی نسل سے ہی ہیں ان تک وہ پہنچتا ہے۔ اب آقا فرماتے ہیں اونٹنی کو چھوڑ دو، رب کی طرف سے معمور ہے، رب کی طرف سے اسے بتا دیا گیا ہے کہ کہاں بیٹھنا ہے، وہ کہاں بیٹھتی ہے وہیں بیٹھتی ہے جہاں وہ خط موجود ہے، اور وہ پھر خط کا بھی وہ ذکر نہیں کرتے، اس سے پہلے ہی آقا فرماتے بتاؤ وہ خط کہاں ہے۔ اللہ اللہ میرے آقا کے علم پہ اللہ اکبر۔ نبی کریم علیہ السلام کی شان عظمت شان کا کیا ہی عالم ہے۔ تو یہ ایک مختصراً جو ہے وہ علماء نے تاریخ مدینہ کے تعلق سے جو ہے وہ اس واقعے کو بیان کیا ہے کہ یوں پھر جو ہے وہ شہر وہاں سے آبادی کا سلسلہ، ان کی نسلیں وغیرہ۔ حالانکہ ہم جانوروں کے متعلق کہتے ہیں یہ بے عقل ہوتے، لیکن یہاں اللہ تبارک و تعالیٰ نے انہیں عقل عطا فرمایا، اور یہ تو چلے جاندار تو ہیں نا، جو بے جان چیزیں ہیں وہ بھی اگر نبی پاک علیہ السلام سے محبت کریں تو پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم ان سے بھی محبت کا اظہار فرما کر لوگوں کو بتائیں کہ دیکھو بظاہر اس میں جان نہیں ہے لیکن یہ ہم سے محبت کرتا ہے، ہم اس سے محبت کرتے ہیں۔ آپ نے ارشاد فرمایا احد یحبنا نحبہ، یہ احد پہاڑ ہے، ہم سے محبت کرتا ہے، ہم اس سے محبت کرتے ہیں۔ جب پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم پہاڑ کے قریب سے گزرا کرتے تو یہ پہاڑ نبی پاک علیہ السلام پر درود پاک پڑھتا تھا۔ تو اگر بے جان چیز بھی نبی پاک علیہ السلام سے محبت کرے، حضور کو اس کا بھی علم ہے، ہم اگر حضور سے محبت کریں کیوں نہ حضور کہ یہاں بھی نسبت کا کتنا خوبصورت پہلو نظر آ رہا ہے کہ جب اس اونٹنی کو نسبت ہو جاتی ہے میرے مصطفیٰ سے تو آپ دیکھیے کہ اونٹنی کو رستہ بھی معلوم ہے کہ مجھے کہاں جا کر ٹھہرنا ہے۔ اللہ اکبر۔ یہاں پر مجھے وہ واقعہ بھی یاد آ گیا کہ نسبت مصطفیٰ کا کیسا کمال ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے حبیب علیہ السلام سے جس کو نسبت ہو گئی اللہ اکبر اس کا جواب نہ رہا تو پیارے مصطفیٰ کریم علیہ السلام کی شان کا اور آپ کے مدینے کی شان کا کیا عالم ہوگا۔ اللہ اکبر۔ وہ آپ نے وقار بھی سن رکھا ہوگا کہ نبی کریم علیہ السلام کا وہ جو سواری تھی،
نبی پاک علیہ السلام اس سے ارشاد فرمایا کرتے یافور سے جی کہ جاؤ فلاں صحابی رسول کو جو ہے وہ بلا کر لے آؤ. اللہ اکبر. آپ دیکھیے کہ حضور علیہ السلام نے اگر زید کہا ہے بالفرض، مثلا اگر ہم سمجھنے کے لیے غور کریں، زید فرمایا جاؤ زید کو بلا کر لے آؤ. اب زید نام کے کتنے صحابی مدینے میں موجود ہیں. اللہ اکبر. وہ یافور یہ جان لیتا کہ مراد مصطفیٰ کیا ہے. حضور علیہ السلام کس زید کو بلا رہے ہیں پوچھنے کی ضرورت محسوس نہ ہوتی. اسی زید کے گھر پر جاتے، اپنا سر ان کے دروازے پر مارتا اور اشارہ کرتا کہ چلیے آپ کو حضور بلا رہے ہیں. اللہ اکبر. یہ دیکھیے ان کی نسبت کی بڑی بات ہے حضور. وہ خوش نصیب ہیں اور اپنے اوپر کتنا رش کرتے ہوں گے کہ مجھے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ سے، ہمیں تو روزہ رسول ہمارا ویزا لگ جائے، ہماری نصیبی یہ ہو جائے کہ ہم روزے پر حاضر ہو رہے ہیں تو ہمیں راتوں کو نیند نہ آئے. الفت مدینہ، مدینہ پاک کی محبت جو قول میں بھی آئی تھی. اب دونوں حضرات کی طرف میں یہ سوال لے کر آ جاتا ہوں کہ اس کو مزید کیسے بڑھایا جائے. مزید اس کے اندر جو ہے وہ نبی کریم علیہ السلام کی مبارک سیرت کا مطالعہ، یہ بھی ہے نا الفت مدینہ، محبت مدینہ کے اندر جو ہے وہ یوں سمجھے کہ اضافہ کرنے کا سبب جو ہے وہ بن سکتا ہے. درود پاک نبی کریم علیہ السلام کی محبت میں اضافے کا سبب بن سکتا ہے. اور یقیناً جو ہے وہ جب ہم نبی کریم علیہ السلام سے محبت میں اضافہ ہوگا تو یقیناً ان کے شہر مدینہ سے، ان سے نسبت رکھنے والی چیزوں سے بھی جو ہے وہ محبت میں اضافہ ہوگا. یہ دیکھیں وقار بھائی، جو بھی عبادات ہیں، نماز ہے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا اس میں ذکر ہے، دعا ہے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم پر دعا جب ہم کرتے ہیں تو درود پڑھتے ہیں. قبر میں جب بندہ مومن جاتا ہے اس سے سوال ہوتا ہے تو پوچھا جاتا ہے ما کنت تقول فی حق کی حاضر رجل، پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق سوال ہوتا ہے. حشر میں جو شفاعت کا افتتاح فرمائیں گے وہ پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ہوں گے. بہت سے مسلمانوں کو نزعہ کے عالم میں پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لا کر کلمہ پڑھاتے ہیں. بہت سے مسلمانوں کو اپنے ہاتھوں سے قبر میں اتارتے ہیں. تو جن کا یہ مقام ہے، جن کی یہ فضیلتیں ہیں کہ عبادات، اذان آپ دیکھ لیجئے، اذان میں ذکر خدا ہے تو ذکر مصطفیٰ بھی. جب پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا ذکر خدا کے ساتھ ہے، پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم سارے انبیاء سے افضل ہے، تو پھر ہم اس نبی کے روزے سے کیوں نہ محبت کریں کہ جو تمام انبیاء سے افضل ہیں، جو قبر میں بھی ہمیں کامیاب کریں گے، جن کا نام قبر میں فائدہ مند ہوگا. قبر میں میرے ماں باپ مجھے فائدہ نہیں دیں گے الا یہ کہ وہ ایصال ثواب کریں. قبر میں اور کوئی مجھے فائدہ نہیں دے گا الا یہ کہ وہ ایصال ثواب کریں. حشر میں ہر ایک کو اپنی اپنی لگی ہوگی. لیکن پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ میں جب صحابہ عرض کرتے ہیں آقا بروز قیامت جب ہم آپ کو ڈھونڈنا چاہیں تو کہاں ڈھونڈیں؟ عرض کی کہ میزان عمل پر آ جانا، میں لوگوں کو بخشوا رہا ہوں گا. جو آقا اتنی ہم سے محبت فرمائیں، ہمارا بھی حق بنتا ہے کہ ہم ان سے جی جان سے بڑھ کر محبت فرمائیں. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. جان ہے عشق مصطفیٰ، روز فزوں کرے خدا، جس کو ہو درد کا مزہ، ناز دوا اٹھا